یہ دن جو کہ عید الفطر کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، مسرتیں منانے کا دن ہے، فرحت و انبساط کا دن ہے، بھائی چارے کا دن ہے، اخوت کا دن ہے، باہمی پیار محبت بڑھانے کا دن ہے۔ اس دن کے موقع پر ہمیں یہ سبق ازبر کرنا چاہیے کہ وہ نیک اعمال جن کا سلسلہ ہم نے ماہ رمضان میں شروع کیا، اس سلسلے کو ہم نے کٹنے نہیں دینا، بلکہ اس سلسلے کے اندر ہم نے مزید بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جو ماہ رمضان کے اندر تو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، مگر جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمارے وہ نیک اعمال جن کا سلسلہ ہم نے ماہ رمضان میں شروع کیا، اسے ختم نہیں ہونے دینا، بلکہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس کے اندر مزید بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن ہم کچھ برے اعمال کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں انتہائی کبھی کاموں کے اندر، برے کاموں کے اندر، شیطانی کاموں کے اندر، ناجائز کاموں کے اندر بھی وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں ہر دو معاملات کے اندر تابعداری کا حکم دیتا ہے، نافرمانی کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دیتا۔ موقع غمی کا ہو یا موقع خوشی کا ہو، ہمیں اللہ کے اوامر و نواہی کا پابند رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے اوامر و نواہی کا پابند رہنا ہوگا، موقع خوشی کا ہو یا موقع غمی کا ہو۔ عام طور پر خوشی کے اندر بھی انسان بے قابو ہو جاتا ہے، غمی کے اندر بھی انسان بے قابو ہو جاتا ہے، مگر خود کو قابو میں رکھنا یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، بے قابو نہ ہو جانا۔ دو چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہ کرتی ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ شیطان بھی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے، اور ہمارا اپنا نفس یہ بھی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو ہم نے ان دونوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔